بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہم صوفیہ کرام سے یا جو بیعت کا سلسلہ ہم سنتے ہیں کہ بھائی بیعت ہے، صوفیہ بیعت کرتے ہیں، تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ جو صوفیہ حضرات ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمارا پورا سلسلہ کنیکٹڈ ہے، اور وہ باقاعدہ ان سب کے نام بھی بتاتے ہیں اور ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن میں اس میں اس لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بھائی سارے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بہت نیک اللہ کا ولی ہو، تو میں کسی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی آخرت کی فکر زیادہ ہے، تو یہ سب بزرگ ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں ایک عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، تو یہ تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ان کے اوپر کوئی، یعنی ان کو برا بھلا کہنا تو مناسب نہیں ہے تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا۔ ایک بات بس عرض کر دوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا ان کا، یہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے جیسے حدیث کا، کیونکہ اس سے حدیث سے بھی لنک باز کرتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر محدثین کا یہ سارا سلسلہ ہے، تو اس طریقے سے اس کو لنک کرنا یہ اس لیول پہ نہیں ہے، کیونکہ محدثین کا جو معیار تھا اور جو ان کا مقام تھا اوتھینٹیکیشن کا، وہ صوفیہ کی سلسلے میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں تاریخی روایات میں کہیں جھول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ کنیکٹڈ ہو بھی، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سلسلہ بیچ میں کہیں سے کٹا ہوا ہو، تو اسی لیے اس حوالے سے تو میں کچھ بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس پہ پھر ایک چیز ان پر تحقیق کرنی پڑے گی، اور وہ محدثین کے جو جرح و تعدیل کا جو ان کا ایک پورا ایک سائنس ہے، پورا ایک علم ہے، تو اس پر اس کو پرکھنا پڑے گا، تو وہ تو اس میں کہیں نہ کہیں بہت جگہ پہ کچھ نہ کچھ جھول آ ہی جائے گا، کیونکہ محدثین کی شرائط بہت سخت ہے اور وہ شرائط بہت زیادہ اتھینٹک کسی چیز کو کرنے کے لیے انہوں نے رکھی ہے کہ بھائی جس چیز کو ہم کہہ دیں گے یہ حدیث ہے تو پھر وہ حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ تو اس لیول کی اوتھینٹیکیشن یہاں آپ کو صوفیہ کے سلسلے میں نہیں ملے گی، اور جو مفسرین اور فقہاء کا سلسلہ ہے وہ بھی کبھی تو مطلب وہ بھی پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو بھی نسبت حاصل ہے، لیکن جو لیول آف اوتھینٹیکیشن محدثین کی ہے وہ لیول آف اوتھینٹیکیشن نہ مفسرین کے سلسلے کے اندر آپ کو ملے گی، کیونکہ جیسے مفسرین فار ایگزامپل میرے استاد ہیں تفسیر کے، تو ان کے بھی استاد ہیں، پھر ان کے بھی استاد ہیں، وہ سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جنہوں نے براہ راست تفسیر کا سلسلہ پورا چل رہا ہے، یعنی کہ ایک تو ہے کہ استاد تو ہے، وہ سلسلہ تو پہنچتا ہے، وہ تو حدیث کی لائن تو ہمارے پاس ہے، وہ تو پہنچ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے حدیث پاک کو پڑھا اپنے اساتذہ سے، تو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پڑھا ہے، جیسے میں نے بھی تنزبات مفتی تقی عثمانی صاحب سے پڑھے، تو میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مفتی شفیع صاحب سے پڑھا، اور جو ہے وہ انہوں نے علامہ بشرا کشمیری سے، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، تو اس طرح چلتے چلتے پورا سلسلہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ پورا پہنچانا، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے یعنی کہ ساری کی ساری نسبت کرنا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی مطلب کہیں سے سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں، اگر سلسلے کی صنعت ٹوٹ جائے تو ہم تو ایک ایک حدیث کا سلسلہ پیش کر سکتے ہیں نا، جو محدثین تو ایک ایک حدیث کا سلسلہ پیش کرتے ہیں۔ امام بہقی آخری وہ محدث ہیں جنہوں نے اپنی سند سے حدیثیں پیش کی ہیں، روایتیں پیش کی، تو اپنی سند سے بیان کی، اگر کوئی بات بھی پیش کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں یہ میں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، وہ براہ راست پوری بات بتاتے ہیں۔ امام بہقی کے بعد سے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی سند سے پیش کریں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ روایت فلاں کتاب میں لکھی ہے، یا امام بہقی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یا امام بخاری نے لکھی ہے۔ امام بخاری کی بھی لوگ سمجھتے ہیں صرف بخاری شریف ہے، بخاری نہیں ہے، الادب المفرد ہے، تاریخ الکبیر ہے، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، جز الفیدین اور بھی بہت ساری کتابیں ان کی، تو انہوں نے کسی بھی کتاب میں لکھا تو بھائی امام بخاری کی کتاب میں فلاں کتاب میں یہ حدیث آئی، امام مسلم کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین کا جو لیول ہے نا وہ ہے بالکل اوتھینٹک، اس میں آپ شبہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو چین کہیں سے نہیں ٹوٹتی، بلکہ بہت ملٹیپل چینز بھی آ جاتی ہے اس کے اندر، تو یعنی ایک ہی روایت کے اوپر ملٹیپل آپ کو اساتذہ اور ملٹیپل محدثین مل جائیں گے، لیکن مفسرین کے یہاں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، فقہاء میں بھی چلتا ہے، صوفیہ میں بھی چلتا ہے، لیکن وہ لیول نہیں ہوتا اس کا جو لیول محدثین کا ہے، تو ان کا معیار کہیں نہ کہیں جھول ہو سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انقطاع ہو سند کے اندر، یہ بھی ممکن ہے۔ تو مفسرین اور فقہاء کی بھی سند ہے، لیکن وہ محدثین کے لیول کی تو خیر وہ بھی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے صوفیہ کا بھی معاملہ ہے کہ وہ بھی اس لیول کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہو بھی، پورا سلسلہ چلے، میں کہتا ہوں پورا سلسلہ اوتھینٹک ہے اور بالکل پکا ہے، تب بھی بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار، جو مشاہدات یا جو مشاربات، جو کرامات اور جو اسباق اور جو اوراد اور جو وظائف اور یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ اپنا سند پہنچا دینا ایک الگ عمل ہے کہ بھائی ہمارے سند ملتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ میں بولوں میری حدیث کی سند ملتی ہے، لیکن میں حدیث اپنی طرف سے پیش کر دوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی آپ یہ بات تو بتا رہے ہیں، میں بولوں جی میری تو سند ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بھائی پوچھا ہی جائے گا جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس کی سند پہنچاؤ نا اللہ کے نبی تک،
تو جو صوفیاء یا جو بزرگان دین یا جو بھی، اگر آج کے مطلب پورے بزرگان دین پہ تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آج کل بہت سے صوفیاء یا بہت سے جو شیخ بنے بیٹھے ہیں، تو وہ اگر کوئی اذکار یا اوراد یا کوئی چیز بتا رہے ہیں تو بھائی وہ آپ اس کی سند پیش کرو نا. یہ کیوں بولتے ہو کہ آپ میری سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے؟ اول تو اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے، اس پہ بھی تحقیق اور تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن میں بھی وہ نہیں کہہ رہا. میں کہتا ہوں چلو مان لی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. آپ کی چین پہنچتی ہے، آپ کے شیخ ان سے بیعت کا سلسلہ بھی چلو مان لیا، وہ بھی چلو ہم نے کر لیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مختلف اعمال پہ بھی کی ہے، لیکن اب ہمارا بیعت کا تھوڑا الگ ہی سلسلہ، الگ ہی کانسیپٹ بن چکا ہے. وہ شاید سیرت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس طرح سے بیعت. ہاں بیعت اللہ تقویٰ اور توبہ پہ بیعت، وہ سب تو اللہ کے نبی نے بھی کی ہے. بیعت زیادہ تر بیعت ہوتی ہے جہاد پہ، تو وہ تو بالکل صوفیہ کے یہاں جہاد کا تو بالکل ہی کانسیپٹ بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ذکر اذکار اور ان چیزوں میں زیادہ اشغال اور ان چیزوں میں زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. خیر، تو کہنے کا مقصد میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ آپ کا اگر بیعت کا سلسلہ بھی مل رہا ہے، آپ کا سارا سلسلہ بھی مل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو طریقہ اب آپ بتا رہے ہو وہ طریقہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ 40,000 دفعہ جی 70,000 دفعہ فلاں کلمہ پڑھنا ہے، بھائی یہ کہاں سے آپ لے کر آئے ہو؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کوانٹٹی کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے نبی کا جو قول، جو فعل، جس طرح جس انداز سے ہو، اس کو اسی طرح اسی انداز سے اسی کوانٹٹی میں اسی کوالٹی میں، یعنی مقدار بھی وہی ہو، معیار بھی وہی ہو، طریقہ بھی وہی ہو، اور وہ عمل بھی وہی ہو. یہ ہے اصل سنت، یہی اصل سیرت، یہی اصل دین ہے. اس میں اگر آپ مقدار اپنی کر دیں گے یا مقدار ان کی ہو، چیز آپ اپنی کر دیں گے، دونوں میں گڑبڑ ہو جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ سیرت سے جڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو اپنے لیے کافی وافی شافی سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.